بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام کے دلچسپ واقعات کا انتخاب۔ لقمان حکیم۔ آپ نے سنا ہوگا جب کوئی شخص کسی وہم میں مبتلا ہو جاتا ہے تو لوگ اسے کہتے ہیں وہم کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں۔ حکیم لقمان کون تھے؟ لقمان حکیم نبض دیکھ کر دوا دینے والے حکیم نہیں تھے، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے فہم و فراست اور عقل و شعور عطا فرمایا تھا۔ اس عقل و شعور کی وجہ سے وہ لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتایا کرتے تھے، ان کے مسائل حل کر دیا کرتے تھے اور ان کو سیدھی اور سچی راہ دکھایا کرتے تھے۔ تمام لوگ اپنے مسائل لے کر آتے تھے اور ان سے مشورہ کیا کرتے تھے اور ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کر کے بہت فائدہ اٹھاتے تھے۔ ان کی ایسی حکیمانہ اور دانش مندانہ باتوں کی وجہ سے انہیں حکیم لقمان کہا جانے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ حکیم لقمان ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے اور انہوں نے اتنی لمبی عمر پائی کہ داؤد علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہے۔ وہ شہر نوبہ کے رہنے والے تھے اور خاندانی اعتبار سے ایک حبشی غلام تھے۔ ان کا رنگ بالکل سیاہ، ناک چپٹی اور اس کی بکریاں چرایا کرتے تھے، لیکن ان کی عادت بہت اچھی تھی اور وہ بہت اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے چند اصول ایسے بنا رکھے تھے جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئے اور اس نے انعام کے طور پر ان کی حکمت یعنی غیر معمولی فہم و فراست سے نواز دیا۔ آپ نے علامہ اقبال کا یہ شاعری ضرور پڑھا ہوگا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ شاعر لقمان حکیم پر صادق آتا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے لقمان کی خوبیوں سے خوش ہو کر انہیں اپنی خاص رحمت سے نوازنا چاہا تو پہلے ان کے پاس اپنا فرشتہ بھیج کر ان کی مرضی معلوم کی۔ کہتے ہیں ایک روز جبرائیل علیہ السلام لقمان حکیم کے پاس تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام سنا کر اس نے پوچھا کہ حکمت لینا پسند کرو گے یا نبوت؟ لقمان کیونکہ بہت سمجھدار تھے، انہوں نے خوب سوچ سمجھ کر جواب دیا، یوں تو اللہ تعالیٰ کا حکم اور اس کا حکم سر آنکھوں پر ہے، میری کیا مجال کہ اس کی کسی بات سے انکار کروں، لیکن جب اس نے عذرائے مہربانی میری مرضی معلوم کی ہے تو عرض کروں گا کہ مجھ کو حکمت چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی مرضی کے مطابق حکمت عطا کر دی۔ جب لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تم نے نبوت کے مقابلے میں حکمت کیوں پسند کی تو کہنے لگے، بھائیو، نبوت کی ذمہ داری اٹھانا ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ محض اپنی مرضی سے نبوت عطا کرتا تو اس کی کفالت یعنی ذمہ داری بھی خود ہی اٹھاتا، لیکن اگر میں اپنی مرضی سے نبوت پسند کر لیتا تو اس کی ساری ذمہ داری بھی مجھ ہی پر عائد ہوتی، جس کا میں مستعمل نہ ہو سکتا۔ اس کے مقابلے میں حکمت ایسی چیز ہے جس کی مدد سے انسان خود بھی صحیح راستہ پا لیتا ہے اور دوسروں کی بھی رہنمائی کر سکتا ہے۔ اس لیے میں نے حکمت لینا پسند کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے لقمان کو حکمت عطا کر دی تو وہ اور بھی زیادہ حکمت کی باتیں کرنے لگے اور ان کی حکیمانہ اور دانش مندانہ باتوں کی اتنی شہرت ہو گئی کہ لوگ جوق در جوق ان کے پاس آنے لگے۔ اب وہ باقاعدہ محفلیں اور مجلسیں کرتے تھے اور لوگوں کو اچھی اچھی باتوں کی نصیحت کرنے لگے تھے۔ ایک
ایک روز اسی طرح کا ایک بہت بڑا مجمع لگا ہوا تھا۔ لقمان حکیم لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتا رہے تھے اور لوگ بڑے غور اور توجہ سے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ اچانک کہیں سے ان کا آقا اس طرف آ نکلا۔ اس نے جو لوگوں کا اتنا ہجوم دیکھا تو وہ صورتحال معلوم کرنے کے لیے اس طرف آیا۔ جب اس نے آگے بڑھ کر دیکھا تو لقمان لوگوں سے خطاب کر رہے تھے اور ان کو دانائی اور حکمت کی باتیں بتا رہے تھے اور لوگ نہایت خاموشی سے یہ باتیں سن رہے تھے۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے لقمان کو پہچان لیا تھا، پھر بھی اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس کا حبشی غلام ہے۔ آخر اس نے اپنا شک دور کرنے کے لیے ان سے پوچھ ہی لیا، کیا تو وہی حبشی غلام نہیں ہے جو میرے بکریاں چرایا کرتا تھا؟ لقمان نے اقرار کرتے ہوئے جواب دیا، بے شک میں وہی ہوں۔ تو پھر تو اتنا معزز کیسے بن گیا کہ اتنے لوگ تیرے باتیں سننے کے لیے جمع ہو گئے اور تجھے اتنی توجہ اور خاموشی سے سن رہے ہیں؟ آقا نے حیرت سے لقمان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی ہے۔ لقمان نے عاجزی اور انکساری سے جواب دیا، بھلا ہمیں بھی تو معلوم ہو کہ تیرا وہ کون سا عمل ہے جس کے سبب خدا نے تجھے اتنا باعزت کیا۔ آقا نے اسی حیرت کے ساتھ لقمان سے دوسرا سوال کیا، میری زندگی کے چند اصول ہیں جن کے سبب خدا نے مجھے یہ عزت بخشی ہے۔ اول یہ کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، دوم یہ کہ میں نے کبھی فضول باتیں نہیں کی، سوم یہ کہ میں نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی۔ اگر کسی نے میرے پاس کوئی چیز رکھوائی تو اس کی بھی دل و جان سے حفاظت کی، اور اگر کسی نے کوئی راز کی بات بتائی ہے تو اپنے دل میں رکھی، کسی دوسرے کو نہیں بتائی۔ لقمان نے سادگی سے اپنی زندگی کے سنہرے اصول اپنے آقا کو بتا دیے۔ آقا لقمان کی زندگی کے ان سنہرے اصولوں سے اتنا متاثر ہوئے کہ وہ ان کا حلقہ بگوش ہو گیا۔ لقمان حکیم کا ایک بیٹا بھی تھا، اس کا نام باران تھا۔ ویسے تو لقمان تمام لوگوں کو نیکی اور شرافت سے زندگی بسر کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے، لیکن مرتے وقت انہوں نے اپنے بیٹے باران کو جو نصیحتیں کی وہ مذہبی اعتبار سے تو بہت قیمتی اور قابل عمل ہے۔ لقمان کو باران کو سب سے پہلی نصیحت یہ کی کہ خدا کو ہمیشہ وحدہ لا شریک ماننا، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنے کی کوشش کرنا۔ دوسری نصیحت یہ کی کہ زمین پر اکڑ کر کبھی مت چلنا، اور تیسری نصیحت یہ کی کہ لوگوں سے بات کرتے وقت تکبر سے گردن مت اکڑ آنا۔ چوتھی نصیحت یہ کی کہ کبھی بہت اونچی آواز سے بات مت کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو عاجزی اور انکساری پسند ہے، ہمیشہ عاجزی اور انکساری سے رہنا۔ اسلام ہمیں اعتدال اور میانہ روی، سادگی اور عاجزی کا سبق دیتا ہے۔ لقمان نے اسی اسلام کی باتیں اپنے بیٹے باران کو نصیحت کے طور پر اپنی موت کے وقت سمجھائی تھی۔ لقمان کی ایسی اچھی پند و نصیحت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اور بھی زیادہ عزت و تکریم سے نوازا اور اپنے کلام پاک کی ایک سورت ان کے نام سے منسوب کی۔ آپ نے قرآن پاک میں سورت لقمان ضرور پڑھی ہوگی، اور اس سورت میں ان کی حکمت کی باتیں تفصیل سے مذکور ہے۔ اچھی باتیں کرنے سے اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے اور انسان کو کتنی عزت و شہرت بخشتا ہے۔ اچھی باتوں
کی وجہ سے لقمان جیسے بد شکل حبشی غلام کو اتنی عزت اور ناموری حاصل ہوئی۔ آپ کو بھی چاہیے کہ اپنی زندگی کے کچھ اچھے اصول بنائیں اور ان پر کاربند ہو تاکہ آپ بھی دین اور دنیا میں ایسی ہی عزت و شہرت پا سکیں۔